الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ محمد شکران واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے الہ آباد سے۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے التغرل کے نام سے، اور لوگ اس کو بڑی عقیدت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈرامہ دیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بھائیو، دین کے مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اپنے طور پر کوئی بات بنا لینا، سمجھ لینا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ جس کو ترکیہ نے تیار کرایا ہے اور ایرانی پروپیگنڈا اس کو بڑے پیمانے پر دنیا میں پھیلا رہا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن واقعات کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس پر علماء کرام کو بڑے اعتراضات ہیں۔ دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو کلچر دکھایا گیا ہے مسلمانوں کا، کئی قبیلے کا، تو اس میں کوئی بھی خاتون پردہ نہیں کرتی۔ اسلام کے اس دور میں اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے، تو اس اعتبار سے آج جو پردے کے لیے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے ایک طرح سے بیکار ہو گیا۔ وہ بے محابہ بغیر پردے کے سارے مردوں کے سامنے یہاں وہاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ یہ کون سا کلچر آپ پیش کر رہے ہیں؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام کا نام لے کر آپ اسلام کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہیں۔ ایک اور بات دیکھیے، آپ اس کے کئی سارے ایپیسوڈ دیکھے ہم نے، صرف اسی لیے حقیقت معلوم کرنے کے لیے۔ کسی بھی ایپیسوڈ میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہ پورا قبیلہ کبھی نماز بھی پڑھتا ہے، یا پورے قبیلے میں کوئی عالم بھی رہتا ہے جو دین کی بات بتاتا ہو، ان کو دین اسلام سکھاتا ہو۔ ایک اور بات، علماء کرام تو ندارت ہے اس سے، لیکن ایک مخصوص خانقاہی نظام کی وکالت اس کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ صوفیوں کا ناچنا، ہا ہو کرنا، اس کا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیا اس زمانے میں اس طرح سے صوفی لوگ ناچا کرتے تھے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ علماء کہاں گئے تھے ہمارے؟ وہ زمانہ تو بڑا قریب کا زمانہ تھا، 600 صدی کا تقریباً یہ زمانہ ہے۔ اس میں تو بڑے بڑے علماء کرام، مفسرین اعظام، فقہاء کرام، قضات، یہ سب کچھ تھے۔ یہ سب کہاں ہیں؟ کیوں غائب ہیں اس سے؟ پھر ایک خاص طور سے ایک خاص قسم کی تہذیب کی اس میں نمائندگی کی جا رہی ہے، رافضی تہذیب کی۔ صحابہ کرام تو بہت سارے ہیں، لیکن صرف ایک صحابی کا نام لے کر اس کا نام، اس کے نعرے، اس کی تلوار، اس کی بہت ساری چیزیں، یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کیا؟ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں
ہماری قوم اپنی تاریخ پڑھے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے رفتہ رفتہ قعر مذلت میں چلی جاتی ہے، اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتی۔ تو آپ اپنی تاریخ بتائیے، لیکن تاریخ کو ایک خاص نظریے سے پیش کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ ایک خاص کلچر، ایک خاص تہذیب کو پروموٹ آپ کرنے لگ جائیں۔ تاریخ اسلام اگر آپ پڑھیں گے اور آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ترکی قوم ایک خاص زمانے میں، ہارون رشید کے دو بیٹے امین اور مامون، امین کی والدہ عرب تھی، مامون کی والدہ ایرانی تھی، فارسی تہذیب کی۔ امین کو اذیتیں دے کر ٹھکانے لگا دیا گیا، مامون کو بڑھاوا دیا گیا، اور پھر اس کے زمانے میں جو کچھ بھی اسلام کے لیے فتنہ خلق قرآن اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہوئی، یہ ایک خاص تہذیب کی وجہ سے۔ اور پھر ان لوگوں نے جب مامون کے بعد معتصم جب خلیفہ بنا تو اس پر ان لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے، قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا، لیکن معتصم سمجھدار تھا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر، جس کی ماں ایرانی النسل تھی اور معتصم کی ماں ترکی النسل تھی، تو اس نے یہ دیکھ کر کہ جس طرح کا انہوں نے حملہ کیا ہے یہ تو کسی دن مجھے قتل بھی کر دیں گے اور میری خلافت بھی چھین لیں گے، اس نے ایک پلان بنایا اور اس نے ترک قوم کو رفتہ رفتہ بغداد بلا کر یہاں کے گلی کوچوں میں تمام میں آباد کر کے اور ترکی تہذیب کو پروان چڑھایا۔ ایک تاریخ کا بہت ہی دردناک پہلو ہے یہ کہ پھر ترکوں نے عربی اور فارسی، عربیوں کو تو بیچاروں کو ویسے ہی ڈاؤن کر دیا گیا تھا فارسی تہذیب والوں نے، لیکن ترکوں نے آ کر ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی اس کی وجہ سے ان کے حوصلے اتنے پست ہوئے کہ آج تک وہ اپنے پرانے جو ان کا عزم و حوصلہ، نخوت، غرور، گھمنڈ جو تھا ان کا قومی، وہ بحال نہیں ہو سکا۔ اب اس ڈرامے کے ذریعے ترکی تہذیب کو، ترکی قوم کو، ترکی نسل کو دوبارہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں عنصریت نہیں ہے، اس طرح کی قومیتوں کو ہوا دے کر پروان چڑھانا یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اسلامی قانون کے خلاف۔ ایک اور بات، اس کے ایپیسوڈ جو کچھ بھی آئے ہیں بار بار اس بات کو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک کے ٹی وی کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ حجاز مقدس ترکی خلافت کا تھا، سعودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اب 23 میں وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور ترکی یہ کرے گا اور وہ کرے گا اور وہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ شریعنتر حجاز مقدس سے جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو بھگا کر ترکی کے انڈر میں دے کر اور اس کی وکالت کر کے اس کا ماحول تیار کرنے کی ایک طرح سے کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ یہ جو کچھ تاریخ ہمیں سنائی جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کی جا سکتی، انشاءاللہ کسی اور بیان میں اس کو وضاحت سے ذکر کیا جائے گا۔ یہیں تک اتنا کافی ہے۔ رمضان المبارک میں اس طرح کے ڈرامے یا کسی بھی طرح کے ڈرامے ہوں ان میں اپنے وقت کو لگا کر برباد کرنا اور تلاوت قرآن سے دور ہونا
یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہماری سوچ کو بہتر بنائے، امت مسلمہ کے لیے ہمارے جذبات کو بہتر بنائے، جذباتیت سے اللہ رب العزت ہمیں نکالے اور ہوش مند قوم ہمیں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔